عاشقان حضور تاجو شری، عاشقان حضور محدث کبیر، عاشقان حضور غیاث ملت، عاشقان حضور گلزار ملت سے گزارش ہے ہمارے چینل فیضان اختر رضا اظہری میں یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ آنے والی اپڈیٹ ویڈیو دیکھنے کے لیے حضرت گرامی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت گرامی، آج کی عظیم شان روح پرور بلال، جس میں آپ نے بڑے حوصلے اور بلندیوں کے ساتھ اور اپنی عشق کا اظہار کرتے ہوئے نعت رسول مقبول علیہ الصلوۃ والسلام سماعت فرمائی۔ وقت بھی بہت زیادہ نہیں ہے، چند منٹوں کے لیے، چند لمحوں کے لیے آپ کے درمیان میں آپ کی دعوت پر یہ فقیر حاضر ہوا۔ ممبر پر تشریف فرما باوقار و فروقار علماء اہل سنت، پیارے پیارے خوش عقیدہ سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انگس والوں کا یہ نظریہ فکر نہیں ہوتا کہ وہ جلسے میں اس طرح کی افراتفری کریں، بلکہ آپ عشاق رسول ہیں۔ عشق و وفا کی یہی اصول ہوتا ہے کہ بزم رسول کے آداب کا ہم اور آپ لحاظ اور خیال کرتے ہیں۔ جو بزم رسول کے آداب نہیں جانتے وہ اس دور میں اور کیا ہر دور میں در بدر مارے مارے پھرتے ہیں۔ جو بزم رسول کا آداب جانتے ہیں وہ مصطفیٰ کے کرم کے صدقے میں ہر دور میں کامیاب رہتے ہیں۔ اپنے اندر عشق و وفا کی فکر رکھیے تھوڑی دیر کے لیے۔ یہ فقیر آپ کے درمیان میں حاضر ہے، اس سے پیشتر بھی آپ نے خطاب سماعت کیا، اور ابھی شہنشاہ ترنم جناب سید عبدالوسیع صاحب سے آپ نے ان کی مدھری آواز میں عشق و وفا میں ڈوبی ہوئی نعت رسول مقبول سماعت فرمائی۔ مصطفیٰ کا ذکر نظم میں ہو یا نثر میں، ہر حال میں ذکر رسول ہوتا ہے۔ کچھ اس انداز میں سنایا جاتا ہے کہ خون میں تیز روانی پیدا ہو جاتی ہے، اور کچھ اس انداز میں نبی کا ذکر سنایا جاتا ہے کہ دل کی دھڑکنوں کو سکون مل جاتا ہے۔ ہر حال میں ہماری زندگی کے لیے کامیابی کی فکر ہے مصطفیٰ کا ذکر۔ اس ذکر سے اپنی فکر کو تھوڑی دیر کے لیے اطمینان بخش بنائیے۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبہ الذی اصطفیٰ، اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اهدنا الصراط المستقيم، صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ غوث اعظم بمائد سروف عما مدد قبل ایدی مدد قبائد ایما مدد ماغدائن تو سلطان زمانہ ہستی حق دارین تمنا شہدی مدد بگردات بلا افتاد کشتی ضعیفان شکست رات مستی بحق سید عثمان ہارو
مدد کن یا معین الدین چشتی، قادری نعرہ یا غوث اعظمی ظلم زند شاہ میر محمد قطب عالم ظلم، قادری نعرہ یا غوث اعظمی ظلم زند شیخ احمد رضا خان قطب عالم ظلم۔ یا رسول اللہ سوئے لالزار پھرتے ہیں، یا رسول اللہ سوئے لالزار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالزار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتنے ہزار پھرتے ہیں، سوئے لالزار پھرتے ہیں۔ پورے عالم رونق بن کر مصطفیٰ تشریف لائے، پورا عالم بقعے نور بنا ہوا ہے میاد مصطفیٰ۔ آج اسی ماہ مبارک کی ایک مقدس تاریخ میں ہم اور آپ حاضر ہیں۔ پورے سال 11 مہینے اس مہینے کا انتظار کرتے ہیں، کیونکہ یہ وہی سردار مہینہ ہے جس مہینے میں آمد والے میرے مصطفیٰ جب کائنات میں تشریف لائے تو ہر طرف سوکھے کو ہریالی عطا فرما دی۔ مصطفیٰ تشریف لائے تو ہر تاریخی تھی اجالا ہو گیا، پوری کونین میں بہاروں کا موسم آ گیا، سوکھے درخت تناور ہو کر پھلوں سے لگتے، سبزہ زمینوں پر اگ گیا، ہر طرف ہریالی نظر آنے لگی۔ کائنات عالم میں سوال ہوا یہ کس کے لیے پورا چمن پھر تیار ہوا؟ تو فرماتا ہے میں نے پورے چمن کو جس کے لیے بنایا تھا اسی محبوب کی آمد کے لیے پورا چمن تیار ہوا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جن کے ہم دم بھرتے ہیں اور جن کے مسلک پر حق و وفاداری کے ساتھ اپنی ذہن و فکر کو رکھتے ہیں، وہی بریلی کے امام ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ زمین و زماں تمہارے لیے، یا رسول اللہ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، یا رسول اللہ بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ اے انگس کے اہل سنت والجماعت کے جاننے والوں، پوری دنیا اہل سنت کو یا پوری دنیا نجد کو یہ پیغام دے دو کہ پوری کائنات کو کسی کے باپ کے لیے نہیں بنایا گیا ہے، پوری کائنات کو احمد مختار کے لیے بنایا گیا ہے، سید الاولیاء کے لیے بنایا گیا۔ زمین سے لے کے آسمان تک، زمین کی پھیلاؤ ہو یا آسمان کی بلندی، اگر ان زمین و آسمان کی پھیلاؤ اور بلندی سے سوال کیا جائے اے زمین تجھ کو اتنا پھیلاؤ کہاں سے ملا ہے، تو زمین بول اٹھے گی مصطفیٰ کی آمد کا صدقہ ہے۔ آسمان سے پوچھا جائے آسمان تو اتنا بلند و بالا کیوں ہو گیا، کہا یہ مصطفیٰ نگاہ کرم کا صدقہ ہے۔ آج الحمدللہ ہم اہل سنت ہیں، سنتوں کے ماننے والے، اور وہ سنتوں کے ماننے والے جو واقعی میرے مصطفیٰ کی سنت پہ ہیں۔ ہم ان سنتوں یعنی اہل سنت کے اہل لوگ جو مصطفیٰ کی سنتوں پر عمل کرنے والے ہیں، ہمارے نظریات ہماری فکر وہ ہے کہ ہم ان چیزوں پر اپنی زندگی کو گزارنا اپنے لیے زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ سمجھتے ہیں، جس مصطفیٰ کے کردار نے ہمیں حکم دیا ہے، مصطفیٰ کی زبان نے ہمیں حکم دیا ہے۔ ہمارے آپ کی فکروں میں اصول ہونا چاہیے۔ پوری دنیا کائنات کو سجایا گیا، حکموں سے سجا دیا گیا، ہر طرف شہنائیاں بج رہی ہیں، مبارکبادی کے ہر زمانے سے ترانے سنائے جا رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ نبینا سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کائنات میں تشریف لائے ہر انبیاء و پیغمبر نے یہی مزدہ فرما دیا، ہم وہ ہیں جو اس محبوب کے صدقے میں آئے ہیں، آنے والی اس شب فکر میں میرے مصطفیٰ تشریف لانے والے ہیں۔ اے انگس کے مسلمانوں خوش نصیب ہو تم،
کہ سارے فتنوں کو مٹا کر مصطفیٰ نے ہمیں ایک اچھی زندگی عطا فرمائی ہے۔ کعبہ مسکرا کر کہہ رہا ہے مجھے مصطفیٰ نے آ کر بتوں سے پاک کرا دیا ہے۔ وہ کعبہ جو کل تک بتوں کا مسکن بنا ہوا تھا، جب کونین کی دولہ نبی آخر الزمان رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے حبیب کائنات میں تشریف لائے، میرے حبیب آئے، تو کعبے میں جو بت بنے ہوئے تھے اور ان کے پرستاروں نے جن بتوں کو بنا رکھا تھا اپنی عبادت کے لیے، اپنی پوجا کے لیے، وہ بت کسی نے توڑے نہیں، بلکہ وہ بت خود اپنے آپ اوندھے منہ گر پڑے۔ بتوں کے پرستاروں نے تم سے پوچھا ہے بتوں تم کیوں گرے؟ ہم نے تو بہت مضبوط تمہیں بنا کر تیار کیا تھا۔ تم بتوں نے یہ آواز دی، آج کعبے کو بتوں سے پاک کرانے والا پیغمبر آ گیا ہے، یعنی سنیوں کا نبی آخر الزمان رحمت عالم تشریف لائے۔ آج ہر علاقے میں اپنی اپنی تنازع اور اپنی اپنی فکر مرت رکھو۔ نبی کے اگر واقعی غلام ہو، مصطفیٰ کے اگر غلام ہو، تو اپنی فکر میں نبی کی محبت رکھو، دوستی کرو مصطفیٰ کی محبت کے لیے، دشمن دین سے عداوت رکھو مصطفیٰ کی محبت کے لیے، اس لیے کہ ہماری دین کا نام مصطفیٰ کی محبت ہے، اور ہمارا دنیا سے رخصت ہونے کا نام بھی مصطفیٰ کی محبت ہے۔ اس لیے کہ جو نبی کی محبت دنیا میں لے کر آتا ہے، رب کے تمام انعامات و اکرامات اس کے لیے ہوتے ہیں، اور جو محبوب کی محبت کو دنیا سے لے کر جاتا ہے، اسی ایمان والے کو قبر میں مصطفیٰ کی زیارت ہوتی ہے۔ قبر میں مصطفیٰ تشریف لاتے ہیں، یہ اہل ایمان کا نظریہ اور عقیدہ ہے۔ ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ قبر میں تشریف لاتے ہیں۔ اوروں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ آنکھیں پھوڑ کر گئے ہیں، ان کو مصطفیٰ نظر نہیں آتے، مگر ہم آنکھ والے ہند سے جب جاتے ہیں تو اپنی مصطفیٰ کی زندہ جاوید ہونے کی فکر اپنے سینے میں لے کر جاتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ ہم ہر سال نبی کا میلاد مناتے ہیں۔ نبی کا میلاد منا کر ہم احسان نہیں کرتے ہیں، بلکہ رب کے حکم کو مان کر ہم اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کا نظریہ زمانے کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ میلاد منانا غیروں کے حصے میں نہیں ہوتا ہے، میلاد منانا انہی ایمان والوں کے حصے میں ہوتا ہے جنہیں رب پسند فرماتا ہے۔ رب اسے ہی مدینہ الرسول کی حاضری دیتا، اسی ہی انعامات و اکرامات اور ایمان و عقیدے کی دولت عطا فرماتا جسے رب چاہتا ہے اپنے محبوب کی وفاداری میں شامل فرماتا۔ نبی نے نبی آخر الزمانے نبوت کا اعلان فرمایا، صدیق اکبر بڑھے کلمہ پڑھا مسلمان ہوئے، علی مرتضیٰ آگے بڑھے کلمہ پڑھا مسلمان ہوئے، نبی کا کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت سیدہ خدیجہ آگے بڑھی کلمہ پڑھا، نبی پر ایمان لے آئی۔ حضرت بلال آگے بڑھے کلمہ پڑھا، نبی پر ایمان لے آئے۔ جس کو رب نے چاہا بھلے ہی کفار و مشرکین کی جانب تھا، مگر جسے مصطفیٰ نے مانگ لیا رب نے اسے مصطفیٰ کے دامن کرم میں عطا فرمایا۔ ابو جہل اور عتبہ شیبہ کی فکر لے کر عمر چلے تھے تلوار لے کر، مگر نبی نے رب سے عمر کو مانگ لیا تھا، اور جسے نبی مانگ لے ہر ایمان والا آج عمر کی محبت مانگ رہا ہے۔ کیوں نہ مانے عمر کی محبت کو؟ عمر نبی کا چہرہ دیکھ کر ایمان نہیں لائے ہیں، نبی پر ایمان لانے سے پہلے عمر قرآن کو دیکھ کر نبی پر ایمان لے آئے۔ بولتے ہیں جب نازل ہونے والا قرآن اتنا پیارا نظر آ رہا ہے تو جس رسول پر نازل ہوا ہوگا وہ رسول کتنا پیارا ہوگا، وہ حبیب کتنا پیارا ہوگا، اس کا دین کتنا پیارا ہوگا۔ آج میرے محبوب کی مقدس زندگی، وہ زندگی پیارو جس زندگی سے ہمیں اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے فکر اپنے اندر لانا چاہیے۔ اہل سنت وہ ہوتے ہیں جو آتنکواد کو بڑھاوا نہیں دیتے ہیں، جو اہل سنت ہوتے ہیں وہ عقیدے کو بڑھاوا دیتے ہیں اور غیروں سے دور رہنے کا نظریہ فکر دیا کرتے ہیں۔
ہم فتنے پھیلانے نہیں آتے ہیں، ہم اہل سنت میں بنے ہوئے فتنوں کو مٹانے آتے ہیں۔ ہمارا اور آپ کی فکر یہ ہونا چاہیے کہ ہم جیے گے مصطفیٰ کی محبت کے لیے اور مرے گے مصطفیٰ پیارے کی محبت کے لیے۔ اس کو اگر فتنہ کہا جاتا ہے تو پیارے تمہیں یہ فتنہ مبارک ہے۔ ہماری فکر یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے گھر کے بیٹے کی شادی اگر ہو تو سنی سے ہی عقیدہ کے یہاں ہو، ہماری بیٹی جائے تو ہر ایمان والے کے یہاں جائے۔ مسلک اعلیٰ حضرت کی حقانیت ہم رکھتے ہیں تو ہماری نظریات یہ ہونا چاہیے کہ بد عقیدوں کے گھروں میں جنمی چڑیلیں اور بھوتنیاں ہمارے گھروں میں نہ آنے پائے۔ ہمارے گھر میں غریب کی بیٹی آئے مگر کنیز فاطمہ ہمارے گھر میں آئے تاکہ ہمارے گھروں کے چراغ روشن ہوتے ہوئے نظر آئے۔ چراغ روشن کرنا ہے تو کریوسین کا تیل ڈال کر چراغ مت روشن کرو، چراغ روشن کرنا ہے تو عشق مصطفیٰ کی فکر رکھ کے اپنے گھروں کے چراغ کو روشن کرو۔ نبی کا میلاد آیا، بے حیائیوں کے فتنے کو مٹانے کے لیے نبی کا میلاد آیا، جاہلیت کو دور کرنے کے لیے نبی کا میلاد آیا۔ کل بیٹیوں کی آواز سننے والا کوئی نہیں تھا، باپ خود گلے کھودا کرتے تھے اور اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، مگر 1450 سال پہلے میرے حبیب سے کائنات میں تشریف لائے تو آتی ہی بیٹیوں کو ایسی زندگی عطا فرما دی ہے کہ اب وہ بیٹی باپ کے لیے بوجھ نہیں ہے بلکہ باپ کے لیے جنت کا ذریعہ بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ جس اولاد کے لیے وہ ہے بیٹی، اس اولاد کے لیے جنت کا ذریعہ بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ بیٹیوں کو گرے ہوئے نظریات سے مت دیکھو، بیٹیوں کو اپنی کامیابیوں کا ذریعہ سمجھ کر بیٹیوں کی پرورش کرو۔ میرے حبیب کی نسل جو ڈلی ہے میرے مصطفیٰ کی بیٹی پہ ہے۔ بیٹی کو اتنا بلند کر دیا میرے مصطفیٰ نے، پورے دنیا کا نظام یہ ہے کہ نسل انسانی کا جو شمار ہوتا ہے اس نسل کو باپ کی نسل سے مانا جاتا ہے، مگر مصطفیٰ کی نسل جو چلی ہے وہ مصطفیٰ کی بیٹی شہیدی بیٹی سیدہ فاطمہ سے چلی۔ آج اسی خاتون جنت کی ہمیں فکر اپنے اندر حیا لانا چاہیے۔ اپنی بہن بیٹیوں کو بازاروں میں گھومنے کی ہمیں اجازت نہ دے۔ اگر ہم میلاد کی جلسے سجا رہے ہیں تو ہمارے اور آپ کے نظریات یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس سیدہ کے ماننے والے ہیں، اس طیبہ کے ماننے والے ہیں، اس طاہرہ کے ماننے والے ہیں، اس خاتون جنت کے ماننے والے ہیں جس کی مقدس پردے کا یہ علم ہے کہ مصطفیٰ جہاں قدم رکھے وہاں سیدہ قدم رکھے، جہاں علی سیدہ قدم رکھے وہاں علی قدم رکھے۔ ہم نے نبی کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ یہ راز کیا ہے؟ تو آقا کونین ارشاد فرماتے ہیں اس لیے میرے قدم پر سیدہ نے قدم رکھا کہ زمین سیدہ کے قدم کو نہ دیکھ پائے، اور سیدہ کے قدم پر علی نے قدم اس لیے رکھا کہ آسمان سیدہ کے قدم کو نہ دیکھتا ہوا نظر آئے۔ آج ہماری اور آپ کی فکر یہ ہونا چاہیے، نعرے تو بڑے جھوم کر لگاتے ہیں مگر مجھے بتاؤ کہ کتنے لوگ مسجدوں میں 5 وقت نماز پڑھنے جاتے ہیں؟ اگر نعروں کا اہتمام کرتے ہو تو نعرے ہمیں وہ ہدایت کا راستہ دیتے ہیں کہ مسجدوں سے آزان ہو تو بے حیاؤں کی طرح روڈوں پر بیٹھ کر وقت کو ضائع مت کرو، بلکہ باوضو ہو کر اپنے قدم کو مسجد کی طرف لے جاؤ۔ یہ رسول اللہ کی سنت ہے، یہ رسول اللہ کا دیا ہوا معیار ہے، اور اسی معیار کو اس دور میں مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ ہماری اور آپ کی فکر یہ ہونا چاہیے، نبی کونین کائنات میں تشریف لائے، میلاد کا مہینہ ہے، آمد رسول کا ماہ مقدس ہے، نبی کونین کائنات میں تشریف لائے، عالم میں اجالا ہو گیا، پورے عالم میں اجالا ہو گیا۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہے جب میرے شہزادے آئے تو میں نے اپنے گھر سے بیٹھے بیٹھے قیصر و کسریٰ کو چمکتے دیکھا، وہاں کی چارہ گاہوں کو میں نے دیکھا،
ان چارگاہوں میں چلتے ہوئے اونٹوں کو میں نے دیکھا، ان کی گردنوں میں پڑے ہوئے قلادوں کو میں نے دیکھا۔ کب دیکھا آمنہ نے؟ کب دیکھا سیدہ آمنہ نے؟ کہ جب میرے اور آپ کے رسول کائنات میں تشریف لائے۔ ہم نے عرض کیا اے آمنہ خاتون، آپ کے شہزادے کی چمک کا صرف یہ عالم نہیں ہے کہ کیسر و کسریٰ کے محلات چمک رہے ہیں، وہاں کی چارگاہیں چمک رہی ہیں، بلکہ آپ کے شہزادے کی چمک کا تو یہ عالم ہے کہ تحت الثری سے لے کر سدرۃ المنتہا تک کا ذرہ ذرہ چمک۔ امام بریلی کے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا لبے۔ ذکر میلاد کی محفل منعقد کرو، مہینہ کوئی بھی جشن غوث اعظم مناؤ، مگر اس سے پہلے اس میں ٹائٹل ہو کہ جشن عید میلاد النبی منا رہے ہیں۔ اور میاں جشن عید میلاد النبی منانے والے ہی جشن غوث الورا مناتے ہیں، وہی جشن خواجہ بھی مناتے ہیں، وہی جشن معراج النبی بھی مناتے ہیں، وہی جشن اعلیٰ حضرت مناتے ہیں، وہی جشن دیوا کے وارث پاک کا عرس مناتے ہیں۔ اور کسی کے مقدر میں نہیں ہے عرس منانا۔ عرس منانا اگر کسی کے مقدر میں ہے تو وہ اہل سنت کے مقدر میں ہے، اس لیے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔ ہماری اور آپ کی فکر ہونا چاہیے، بہتر اصول اپنے ذہن و فکر میں رکھیں، ہم پر اور آپ پر ہمارا رب ہے نا، ہمارا اور آپ کا رب ہے، جس کا پتہ ہمیں کسی اور نے نہیں بتایا ہے، ہمیں ہمارے اور آپ کے رسول نے بتایا۔ یہ ہمارا رب ہے جسے ہم اللہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں، وہ ہمارا رب ہے۔ اسی رب نے اپنی دست قدرت سے پوری کائنات عالم کو بنایا ہے، زمین سے لے کر آسمان تک، چرند سے لے کر پرند تک، شجر سے لے کر حجر تک، برگ سے لے کر ثمر تک، پوری کائنات کی ہر شے کو اسی رب قدیر نے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا۔ آج کچھ لوگ، کچھ جماعتوں کا یہ کہنا ہے کہ صاحب ہم تو رب کی بولی مانتے ہیں، تو وہی رب فرماتا ہے اے میرے بندو، میں نے تم میں ایک ایسا اپنا رسول بھیجا ہے جو رسولوں کا امام بن کر آیا، جو نبیوں کا امام بن کر آیا۔ میں اس کے عوض تم سے کچھ طلب نہیں کرتا سوائے اس کے کہ تم میرے محبوب سے محبت کرو، میرے رسول سے محبت کرو۔ آج اسی رب نے خطاب کیا، ہم کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، اور یہ ایمان والا ہونے کا لقب کسی کے باپ نے نہیں دیا ہے، ہمیں رب ذوالجلال نے دیا ہے۔ کس نے دیا ہے؟ رب ذوالجلال نے دیا ہے۔ خطاب فرماتے ہوئے میرا رب فرماتا ہے اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ تو بھائی اب اس میں کسی کو برا لگنا نہیں چاہیے، جو بھی ایمان والا ہوگا، جو بھی ایمان والا ہوگا، وہ اپنی زبان حال سے یہ ضرور کہتا ہوگا کہ تمہیں جانا، تمہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اسے ایمان والا کہا جاتا ہے۔ اپنی ہر شے سے زیادہ مصطفیٰ سے محبت، اپنی ہر چیز سے زیادہ مصطفیٰ سے محبت، اپنی آل اولاد سے زیادہ مصطفیٰ سے محبت۔ سب سے بہتر ہماری نزدیک ہمارے لیے کوئی چیز ہے تو وہ ہمارے اور آپ کے رسول کی محبت ہمارے لیے۔ کونین کی ہر چیز نعمت میاں ہمیں ملی ہے تو یہ ہمارے اور آپ کے رسول کا ہے۔ نماز کی دولت ملی ہے ہمیں، آج پوری دنیا میں یعنی کتنی جماعتیں نماز پڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، مگر ہم ان جماعتوں کے ٹھیکیداروں سے پوچھنا چاہتے ہیں اگر تم میرے رسول سے محبت نہیں کرتے ہو تو پھر میری رسول کی لائی ہوئی نماز کیوں پڑھتے ہو؟ اس لیے کہ نماز کسی کا باپ نہیں لایا ہے، نماز جو لایا ہے وہ احمد مختار لایا ہے، معراج کے لیے میرا باقی تشریف لے گا۔ نماز جیسی دولت ہم غلاموں کو عطا فرمائے، ہم ایمان والے نماز پڑھتے ہیں۔ زیادہ تعداد میں نماز کے اوقات کے 50 وقت کی نماز
یہ میرے حبیب کا کرم اور حضرت موسیٰ کلیم کی سفارش ہے کہ 50 سے 5 وقت ہوئی، مگر یہ 50 سے 5 وقت کی جو کنڈیشن ہے صرف ایمان والوں کے لیے، اس لیے کہ ہم رسول کی معراج کے ماننے والے ہیں۔ اپنے مصطفیٰ کی معراج ہم مانتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ تشریف لے گئے اپنے رب سے ملاقات کے۔ ہماری اور آپ کی نظریات کیوں ہونا چاہیے؟ خطبہ مسنونہ کے بعد آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب قدیم نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا اهدنا الصراط المستقیم۔ قرآن ایک راستہ دے رہا ہے، راستے تو ہر مذہب سامنے پیش کر رہے ہیں، سب کا ایک ہی مونوگرام ہے، راستہ۔ ہم تم کو راستہ دیں گے، ہمارے راستے پر آ جاؤ، مگر اس راستے میں کوئی راستہ یہ اس چیز کی ضمانت نہیں لے رہا ہے کہ تم اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے، اپنی منزل تک پہنچ جاؤ گے۔ ہاں ایک واحد راستہ ہے صراط مستقیم کا، جس کو ہم اگر مصطفیٰ کی محبت کا فکر کی روشنی میں اگر طے کریں گے تو ہمارا ایمان کہتا ہے، ہمارا عقیدہ یہ کہتا ہے کہ ہم ان کے کرم کے صدقے میں مصطفیٰ کے دامن کرم تک پہنچ جائیں گے۔ سارے مذاہب باطلہ کے لوگ جانتے ہیں کہ قیامت آئے گی، آئے گی نا بھائی، قیامت آئے گی، ہے نا، میدان محشر قائم ہوگا، اس پر ایمان ہے ہمارا، ان کا ہو نہ ہو ہمارا ایمان ہے، میدان محشر قائم ہوگا، حساب و کتاب ہوگا۔ کچھ لوگ اپنی نمازوں کی بنیاد پر سوچ رہے ہوں گے کہ ہم بخش دیے جائیں گے، مگر ایمان والے نمازوں کے بل پر بخشنے کی فریاد نہیں کریں گے، مصطفیٰ کے عشق کی بنیاد پر بخشنے کا دعویٰ کریں گے۔ اس لیے کہ اس دعوے کے پیچھے اہل سنت کے پاس اتنی مضبوط دلیل ہے، کوئی بھی بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو اس کو نہ گھر کی فکر ہوتی ہے، نہ در کی فکر ہوتی ہے، نہ باپ نہ ماں، کسی چیز کی کوئی فکر نہیں ہوتی ہے، مگر واحد ایک ہمارا رسول ہے، واحد ایک ہمارا پیغمبر ہے، جس رسول کا ہم اور آپ کلمہ پڑھتے ہیں، واحد وہ ہمارا رسول ہے جو آتے ہی عبداللہ کو یاد نہ کیا، آمنہ خاتون کو یاد نہ کیا، بلکہ ہمارے آپ کے رسول نے آتے ہی پہلے اپنی امت کو یاد کیا، اپنی امت کو یاد کیا، اور اپنی امت کو بخشوانے کا وعدہ رب سے لے لیا۔ تم کہتے ہو 40 سال کے بعد نبی نے نبوت کا اعلان کیا، اگر 40 سال کے بعد وہ نبی بنے تو وہ آتے ہی میرے محبوب کو اپنی امت کو یاد کر رہے تھے۔ ایمان والے کہتے ہیں، بڑے فکر کے ساتھ کہتے ہیں، میرے رسول اس وقت بھی رسول تھے جب حضرت آدم آب و گل کی منزل بھی نہ طے کیے تھے، اس وقت بھی میرے رسول میرے حبیب تھے۔ اس لیے کہ نظام کائنات یہ ہمیں بتاتا ہے کہ جب رب نے چاہا کہ دنیا کا نظام قدرت بنایا جائے، دنیا کا نظام قدرت، زمین آسمان، چرند و پرند و شجر و حجر و برگ و بہر، کائنات کا نظام قدرت بنایا جائے تو پہلے نظام کو نہیں بنایا، جس کے لیے نظام بنانا تھا سب سے پہلے اسے اپنے نور سے پیدا فرمایا، اور پھر اس نور پاک کے صدقے میں پوری دنیا کا نظام قدرت بنایا۔ جبھی تو ہم اہل سنت کہتے ہیں یا رسول اللہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اے اندس کے لوگوں اپنی فکر کو بلند کرو، نبی کے میلاد ہے، نبی کی میلاد کے عشق کے صدقے میں اپنی فکر کو روشن کرو۔ ہم نبی کا میلاد منا رہے ہیں، قرآن نے ہمیں ہدایت کا راستہ دیا ہے، نمازوں کی پابندیاں کرو، والدین کی خدمت کرو،
یہ ہمیں مسلک اعلیٰ حضرت دکھاتا ہے. رات بھر جلسے میں رہے، مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگایا. صبح دیر تک سوئے، جب اٹھے تو کہیں ماں کو گالی کہیں باپ کو گالی دیتے نظر آئے. اے مسلک اعلیٰ حضرت کے دیوانوں، اگر تم واقعی مسلک رضا کے وفادار ہو تو صبح اور شام اپنے والدین کے قدموں کو چوما کرو. یہ مسلک اعلیٰ حضرت کی حقانیت ہے. اگر تمہاری فکر اپنے والدین سے قریب ہو جائے گی تو مسلک اعلیٰ حضرت دعوے کے ساتھ دلیل پیش کرتا ہے، وہ اولاد دونوں جہان میں کبھی رسوا اور ذلیل نہیں ہوگی جو اپنی والدین کی وفادار ہوگی، مگر انہی کا قدم چومو جو نبی کا نام آتے ہی اپنی آنکھوں سے اپنی انگلیوں کو چوم کر لگا لیا کرتے. اس لیے کہ ہماری آنکھوں میں جو بینائی ہے اور بینائی میں جو چمک ہے یہ مصطفیٰ کے نور کا صدقہ ہے. ہمارا اور آپ کا وجود روشن ہونا چاہیے. ہماری ماں بہنیں بھی حاضر ہیں، میں ان سے بھی دستبستہ گزارش کروں گا، اپنی بے حیائیوں کا تماشا بازاروں میں عام مت کرو. شریعت مصطفیٰ فکر دیتی ہے اگر تم واقعی کنیز فاطمہ ہو تو پھر پردے کے ساتھ گھر میں رہا کرو اور سیدہ کے طور طریقوں پر اپنی زندگی گزارنے کا اپنے اندر محور زندگی بناؤ. ہماری بیٹیاں بازاروں میں نمائش کرنے کے لیے نہیں ہے، ہماری بیٹیاں گھروں میں رہ کر اپنے گھروں کو جنت نما بنانے کے لیے ہوتی. اور تمام ان نوجوان بھائیوں سے کہوں گا، بچوں سے اپنے کہوں گا، اپنی نگاہوں پر ایسا حجاب ڈال لو جس سے تمہاری بہن کی آبرو بھی محفوظ رہے اور ہر بیٹی ہر بہن کی آبرو تم سے محفوظ ہوتی ہوئی نظر آئے، تاکہ دنیا والے یہ کہتے ہوئے نظر آئے یہی وہ پاکیزہ جماعت ہے جس سے ہر دور میں ہر فکر محفوظ رہی ہے اور ہر دور میں ہر معاشرہ محفوظ ہوتا ہوا نظر آتا. وہ اور مذاہب کے لوگ ہوں گے جو عقیدہ بدلنے کے لیے کہیں اپنی بیٹی دیتے ہیں، کہیں اپنی بہن دیتے ہیں، مگر ہم عقیدہ بدلنے کے لیے صرف مصطفیٰ کا کردار پیش کرتے ہیں. غریب نواز ہندوستان میں تشریف لائے، پیسے اور دولت کو غریب نواز نے نہیں پیش کیا بلکہ مصطفیٰ کے اسوہ حسنہ کو پیش کیا، مصطفیٰ کے مقدس کردار زندگی کو پیش کیا. ذوق در ذوق لوگ حسین غریب نواز کے دست کرم پر ایمان لاتے گئے، اسلام میں داخل ہوتے گئے. اور وہ لوگ اسلام میں داخل ہوئے جنہوں نے کبھی اسلام کو پڑھا نہیں تھا، اسلام کو سمجھا نہیں تھا. آج اس ملک میں ایک جھگڑا چل رہا ہے انڈیا اور بھارت کا. کوئی کہہ رہا ہے انڈیا بنایا جائے، کوئی کہہ رہا ہے بھارت بنایا جائے. اگر غیاث الدین کہے گا نہ ہمیں انڈیا سے کوئی مطلب ہے نہ کوئی بھارت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم تو جس ملک میں رہتے ہیں اسے خواجہ کا ہندوستان کہا جاتا ہے، بندہ خواجہ ہند کا ہندوستان کہا جاتا ہے. ہم ہندوستان واقعی اپنے غریب نواز کے ملک میں رہتے ہیں. انڈیا اور بھارت دنیاوی طرز عمل کے لوگوں کو مبارک ہو اور ہندوستان کی مقدس سرزمین اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں کو مبارک ہو، کیونکہ یہی وہ ہندوستان کی مقدس سرزمین ہے. ملک کی آزادی کے لیے اگر ضرورت پڑی ہے تو اسی ہندوستان کی سرزمین کے ثبوتوں نے اپنی مقدس قربانیوں کو پیش کر کے اسلام کی بقا کے لیے ہندوستان کی آزادی کو بھی بچایا ہے اور ملک کی آبیاری کو بھی محفوظ کیا ہے. اور ایمان و عقیدے کی بات آئی ہے تو بریلی سے آواز اٹھی ہے، ان کے رضا ہے خنجر خوخار برقبار، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کرے، بے رضا کی نیزے کی مار ہے، یہ عدو کے سینے میں مار ہے، جسے چارہ چوری کا مار ہے وہی مار مار سے پار ہے. ہم ہندوستان کی سرحدوں کو بھی بچانا جانتے ہیں اور ہندوستان میں رہنے والے سنیوں کے عقیدوں کی بھی حفاظت کرنا جانتے ہیں. لوگوں کو حلال کھاؤ، حلال کھلاؤ، حلال کماؤ، حلال خون پیدا ہوگا تو حلال فکر پیدا ہوگی. جب حلال فکر ہوگی تو گھر میں حلال ہی اولادیں پیدا ہوتی ہوئی نظر. دنیا کی ہندوستان کی چاپلوس لوگوں سے اپنی فکر کو بچائیے. کوئی بھی تجارت کرو، کوئی بھی کاروبار کرو،
مگر اپنے مال کو قسمیں کھا کر جھوٹ بول کر کبھی مت بیچو. اپنے مال کا ایک واجب دام رکھو، ایک ریٹ رکھو. تم پر کوئی رائٹ نہیں ہے کسی کا کہ وہ آپ پر جبرن آپ سے قسم کھلوائے. آپ کہہ دو ہمارے مال کی یہ قیمت ہے، میرے پاس جو گنجائش ہے وہ یہ آپ کے لیے ہے، آپ کر سکتے ہیں، مگر کبھی قسم کھا کر جھوٹ بول کر اپنا مال مت بیچو. 10 روپے کماؤ، 100 روپے کماؤ، مگر اس میں شام کو یہ ناشکری مت کرو کہ آج ہمارا کوئی کاروبار نہیں چل رہا، بلکہ مولا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر عرض کرو مولا تیرا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے، مولا تو نے جتنا دیا ہے بہت دیا ہے، بہت دیا ہے، بہت دیا ہے، مولا تو اتنے میں ہی اتنی برکت عطا فرما دے کہ میرا بھی بھلا ہو، میرے گھر بھر کا بھی بھلا ہو. فکر کو بہتر بناؤ. دروازے پر سائل آ جائے تو آدھی کھاؤ، آدھی اس سائل کو دو، تاکہ تم آدھی اپنے اوپر صرف کرو گے اور آدھی اپنے مولا کے نام پر دو گے. تو وہ آدھی جو مولا کے نام پر دو گے، کل وہ سویرا آئے گا کہ مولا اس آدھی کے صدقے میں تمہیں ایک عطا فرمائے. اپنا کاروبار دنیا کے دلالوں کے ساتھ مت کرو، اپنا کاروبار کرنا ہے تو اسی پروردگار کے ساتھ کرو. وہ جو دے اس سے اپنے اوپر بھی صرف کرو اور پھر اس کے نام پر راہ خدا میں صرف کرو. جب راہ خدا میں تم صرف کرو گے تو رب کی تجلیات تم پر انوار و تجلیات کی بارش فرمائیں گی، اور جب انوار و تجلیات کی بارش ہوگی تو زمانہ یہ کہتا ہوا نظر آئے گا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. فکر کو روشن کریے، نمازوں کی پابندیاں کیجیے، گھوم کر ایک بار درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و طبیبنا و مولانا محمد المبارک وسلم صلاۃ و سلاما دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات آپ حضرات کی دعوت پر یہاں حاضر ہوا. کل کافی بہت دوری پر تھا، رات 2 بجے سفر کرتے کرتے یہ سفر شام میں 6 بجے مکمل ہوا. پھر تھوڑی کچھ دیر آرام کے بعد آپ یہاں حاضر ہوا. اور خوشخبری یہ کہ کل یعنی 6 اکتوبر اور 7 اکتوبر کو کلکتہ کی اس مقدس سرزمین پر مشائخ کالفی کے نام سے جو سالانہ کانفرنس ہوتی ہے، انشاءاللہ کل اور پرسوں وہ کانفرنس منعقد ہوگی. اشتہارات کے ذریعے اور میسیجز کے ذریعے آپ کو معلوم ہی ہے. انشاءاللہ کل بھی عبد الوسیع صاحب قبلہ رہیں گے اور پرسوں بھی انشاءاللہ مفتی شہریار صاحب ہوں گے، علامہ غلام گیلانی ازہری کھنڈوا ہوں گے، اور دیگر علماء اہل سنت ہوں گے اور شعراء اہل سنت ہوں گے. ضرور ضرور اس میں تشریف لائیے. ہم کانفرنس کر کے یا جلسے کر کے اپنی ٹی آر پی بڑھانے کے لیے کانفرنس نہیں کرتے ہیں، ہم جلسے منعقد کر کے لوگوں کی ایمان و عقیدے کو محفوظ کرنے کی فکر پیدا کرتے ہیں. ہمیں مریدی یا پیری مریدی سے کوئی وہ نہیں ہے کہ ہم پیری مریدی کر کے اپنی مریدوں کی تعداد بڑھائیں. پورے ہندوستان میں جتنی بھی قادری، رضوی، نوری رہتے ہیں سب ہمارے ہی تو ہیں، چاہے مہریرہ سے وابستہ ہو یا بریلی سے وابستہ ہو یا مسولی سے ہو یا بلگرام سے ہو، سب کو آنا تو کالفی ہی پڑتا ہے اور میرے دادا کا نام لینا ہی پڑتا ہے کہ دے محمد کے لیے، روزی کا رحمت کے لیے، خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے بعد. ہمارے اپنی فکر کو سدھارو. مسجد اعلی حضرت پر کوئی ان باتوں کا لحاظ اور خیال رکھو، چھلانا بند کرو، اپنے چہروں پر سنت مصطفیٰ باقاعدہ پوری رکھنا شروع کرو. آج 80 سال کے بھی ہو گئے پھر بھی سائز میں ہیں، جو گھٹانا چاہیے انہیں بڑھا رہے ہیں، جہاں بڑھانا چاہیے گھٹا رہے ہیں. مشمنڈے ہو کر مت گھومیے بدعقیدوں کی طرح.
شان سے اپنی مونچھ پر مونچھ رکھیے تاکہ آپ سمجھ میں آئے کہ یہ کوئی اور جماعت کا نہیں جا رہا ہے، چہرہ دیکھ کر محسوس ہو جائے یہ اعلیٰ حضرت کا دیوانہ جا رہا ہے۔ اپنی وضع اور عطا کو اس طرح سے بنا دو، پھٹے کپڑے پہننا بند کرو۔ پھٹے کپڑوں سے مراد آج کل جو نئے کپڑے خرید کر پھٹے والے پہنے جاتے ہیں، خدا کا شکر ہے ہم پھٹے کپڑے پہننے والے نہیں ہیں، ہم بدعقیدوں کو پھاڑنے والے ہیں، ہم بدعقیدوں کو پھاڑنے والے ہیں۔ کپڑوں پر پیبند لگ جائے، لگ جانے دینا، مگر انگلش والوں کبھی دل پر پیبند مت لگنے دینا، اس لیے کہ یہ دل ہمارا صرف اور صرف آمنہ کے لال کی جاگیر ہے، مصطفیٰ کی جاگیر ہے۔ اس دل پر کسی اور کا قبضہ نہیں ہے، اس دل پر قبضہ ہے تو مدینے کی سرکار کا قبضہ ہے، آمنہ کے لال کا قبضہ ہے۔ یہ ہمارا دل، جو دل ہمیں دل دیا ہے رب نے نا، اور میاں دل کسی دل والے کو ہی ملتا ہے، ہر ایک بے ایمان کو دل نہیں ملتا ہے۔ اگر دل ہوتا تو مصطفیٰ سے محبت کرتے، دل ہے ہی نہیں، پھیپڑوں سے بات کرتے ہیں، اور جو دل والے ہوتے ہیں وہ مسلک اعلیٰ حضرت کی فکر میں بات کرتے ہیں۔ پھیپڑوں والوں سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے، جو واقعی دل والے ہیں وہ مصطفیٰ کے عشق میں اپنی زندگی کو روشن رکھتے ہیں۔ ہماری زندگی ان کے کرم سے کل بھی روشن، آج بھی روشن۔ آیا تھا تو جب ذکر چل رہا تھا حلیمہ کا گھر روشن، آئیں دوڑی دوڑی عورتیں، اے حلیمہ ساری ساری رات چراغ مت جلائے، اے حلیمہ ساری ساری رات چراغ مت جلایا کرو۔ تو حضرت حلیمہ فرماتی میں کیوں جلاؤں چراغ؟ زور سے بولو یا رسول اللہ، ذرا ہاتھوں کو لہرا کر بولو یا رسول اللہ، زور سے بولو یا رسول اللہ، زور سے بولو یا رسول اللہ۔ حضرت حلیمہ فرماتی میں کیوں جلاؤں چراغ، میں کیوں جلاؤں چراغ، اے حلیمہ کیوں نہیں جلاؤ گی چراغ؟ حضرت حلیمہ فرماتی میں کیوں جلاؤں چراغ، جس دن سے گھر میرے یہ تشریف لائے میں نے چراغ جلایا ہی نہیں ہے، میں نے چراغ جلایا ہی نہیں۔ ہم اس رسول کے ماننے والے میاں اس روشن چراغ سے قریب سٹ کر تو دیکھو، مگر سٹیے گا ہٹیے گا، سٹیے گا ہٹیے گا تو ضرور اسپارکنگ ہو جائے گی، اور جہاں اسپارکنگ ہوتی ہے وہی صلح کلیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اپنے کو مضبوطی سے نبی کے عشق سے مضبوطی سے جوائنٹ کر لو، نہ کبھی اسپارکنگ ہوگی، نہ کبھی تمہارا عقیدہ خراب ہوگا، ہمیشہ تمہاری زبان میں یہی ذکر ہوگی، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ بہتر بنا 5 وقت کی نمازیں پابندی سے پڑھو، ہے نا؟ کتنے وقت کی؟ اور بولو کتنے وقت کی؟ ہاتھ اٹھا کر بتاؤ کتنے وقت کی؟ 5 وقت۔ اب یہ بتاؤ کہ پڑھتے کتنے لوگ ہاتھ اٹھائیے گا جتنے لوگ نماز پڑھتے ہو، اتنے لوگ اٹھاؤ، جھوٹ پریشان مت ہو، اتنے لوگ ہاتھ اٹھاؤ، بتائیے اتنی بڑی جماعت اور اتنے کمیٹی کے لوگ، ہے نا؟ اور جو کہتے ہیں ہم تاج الشریعہ والے، اور نماز تاج الشریعہ والے نماز نہیں پڑھیں گے کیا بخش نہیں گئے ہو؟ اگر اپنے آپ کو اعلیٰ حضرت کا وفادار کہتے ہو، تاج الشریعہ کا وفادار کہتے ہو، تو عہد کر کے اٹھنا کہ آج سے ہماری ایک وقت کی بھی نماز قضا نہیں ہوگی۔ میرے بھائی اپنی زندگی کو غنیمت جانو، اور یہ زندگی کے جو پیریڈ ملے ہیں، لمحے ملے ہیں، ان میں عبادت کرو، ریاضت کرو، زہد تقوی سے اپنے وجود کو روشن کرو، تاکہ تمہارا روشن چہرہ جب قبر میں پہنچے مصطفیٰ جب دیکھے تو مسکرا دے، اور جب نبی مسکرائے تو بریلی کے امام فرمائے یوں مسکرائی جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے گلستہ بنا دی۔ فکر کو بہتر بنائیے۔ ایک بات درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی
سیدنا و شفیعنا حبیبنا و طبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے اندس کے لوگوں، اپنی فکر کو بہتر بناؤ، کسی طرح کی اپنے درمیان میں تنازع کو مت رکھو، اہل سنت کے نام پر اپنے آپ کو ایک پلیٹ فارم پر رکھو، ہر خلاف شرع کام سے اپنے آپ کو محفوظ کرو۔ ہمارا شیوا ہمارے اصول مسلک اعلیٰ حضرت کے آئین پر رہتے ہیں، ہمیں کسی سے کوئی مطلب نہیں، کون کھائی میں کود رہا ہے، کون خندق میں کود رہا ہے، مگر ہمارا کام تمہیں بتانا ہے کہ ادھر کھائی ہے، ادھر خندق ہے، ادھر جاؤ گے تو بھی خطرہ ہے، ادھر جاؤ گے تو بھی خطرہ ہے۔ اسی خطرے کی رہنمائی جب اعلیٰ حضرت نے کی ہے تو یہ فرمایا ہے، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدری کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی۔ فکر کو سدھاریے، نئے نئے طرز و عمل سے لوگ دین کو آج پیش کر رہے ہیں، نئے نئے طرز پر اپنے باپ دادا کی باتوں کے ذریعے پیش کر رہے ہیں، اگر الحمدللہ ہم کسی کے باپ دادا کی بات کے ماننے والے نہیں ہیں، ہم تو نبی مختار کی مقدس زندگی کے اصول کے ماننے والے ہیں۔ ہم تنظیم جماعت رضائے مصطفیٰ کی فکر کو ماننے والے ہیں، جسے میرے اعلیٰ امام اہل سنت غلاموں کو عطا فرمایا۔ اسی فکر پر زندگی گزاریے، حلال کھائیے، حلال کھلائیے، اگر کوئی نبی کا غدار آ جائے تو اسے لات مار کر بھگائیے، یہ ہمیں شریعت مصطفیٰ دیتی ہے۔ اپنی مسجدوں سے بھی انہیں بھگاؤ، اس لیے کہ بھگانا میرے باپ کی سنت نہیں ہے، آمنہ کے لال کی سنت۔ نبی نے نام لے کر اپنی مسجد سے نکالے ہے نا، نام لے کر اپنی مسجد سے نکالے۔ ہماری عورت کی بھی ذمہ داری تو بنتی ہے نا کہ ہم بھی نام لے کر اپنی مسجد سے نکالیں۔ اس پر کسی کو نہ کوئی اعتراض ہونا چاہیے، نہ کوئی تکلیف ہونا چاہیے، ہم وہی کام کر رہے ہیں جو مصطفیٰ نے ہمیں کرنے کا حکم عطا فرمایا ہے، اور جو نبی کے قول سے الجھے گا وہ اپنی زندگی کی کامیابی اور اس کی ناکامی کے بارے میں خود سوچ سکتا ہے، اس لیے کہ ہماری کامیابی نبی کی محبت سے ہے اور ہماری ناکامی نبی کی عداوت سے ہے۔ اگر کامیابی چاہتے ہو مصطفیٰ سے محبت کرو، مصطفیٰ کی کردار سے محبت کرو، نبی نے جو قول ہم غلاموں کو عطا فرمائے ہیں ان قولوں پر عمل کرو۔ رب قدیر ہمیں اور آپ سب کو شریعت و سنت پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی ولکم اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔